اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ ہمارا رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام تر تعریفیں اللہ جل شانہ کی ذات اقدس کے لیے ہیں۔ وہ بے مثل ہے اپنی ذات میں، اپنے اوصاف میں۔ لاکھوں کروڑوں بے گنت بے حساب رحمتوں کے نزول، برکتوں کے نزول ہوں، سلامتی کے نزول ہوں، سردار الانبیاء امام الانبیاء ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی آل پاک پر، صحابی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، اولیاء اکرام رحم اللہ پر، اور تمام علماء مسلک حق پر۔ سب سے پہلے تو جناب محترم خادم حسین رضوی صاحب مرحوم کا اس دنیا سے چلا جانا اللہ کی حکمت، اللہ کی مرضی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مگر ہم یقیناً ایک اچھے لیڈر سے، ایک اچھے رہنما سے اور سچے اور سچے مسلمان سے محروم ہو گئے، ان کی قیادت اور ان کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ میرا دل چاہ رہا تھا میں مختلف نظریات رکھنے والے، مختلف فقہ کے لوگوں کو سنتا رہتا ہوں، بالخصوص اس وقت زیادہ توجہ سے سنتا ہوں جب وہ اعتراضات کرتے ہیں ہمارے مسلک کے حق پر۔ حقیقت تو یہی ہے کہ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی ہے، اور اگر ان کے آپ بیانات سنیں، جیسے ان کے توصیف صاحب ہیں، اہل حدیث کے اور عالم ہیں، علماء، میرے پاس ان کی تقاریر بھی موجود ہیں، اگر وہ آپ سنیں تو آپ کو واضح احساس ہو جائے گا کہ وہ لوگ سینوں میں کس قدر منافقت رکھتے ہیں دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اذان کے بارے میں جو جملہ کہا، اس پر ان لوگوں نے فتویٰ صادر کر دیا کہ وہ بدعتی تھے، انہوں نے کفر کیا، بلکہ وہ ہم سب کو بدعتی کہتے ہیں، اہل سنت و جماعت کے تمام ماننے والوں کو وہ بدعتی کہتے ہیں، اور ہم سب کو وہ کافر کہتے ہیں۔ تو میں ان سے سوال نہیں کر رہا، بلکہ ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کیا حق ہے کہ آپ دوسرے کلمہ گو کو کافر کہیں، جبکہ منع کیا گیا ہے کہ آپ کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ جب کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو اپنی طرف کی ہوئی 3 انگلیاں ان کو کیوں نظر نہیں آتی؟ میں وہی اذان والی بات پہ دوبارہ آنا چاہتا ہوں۔ خادم حسین رضوی صاحب نے کہا، تو خادم حسین رضوی صاحب نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ کاملین ہیں؟ کیا ان کے علماء نے کوئی غلطیاں نہیں کی؟ کیا ان کے علماء نے کوئی ایسے جملے نہیں کہے؟ کیا یہ گستاخ رسول نہیں ہیں؟ کیا یہ گستاخ صحابہ نہیں ہیں؟ ان میں کیا کیا خباثتیں پائی جاتی ہیں، کبھی اپنے گریبان میں انہوں نے جھانک کر نہیں دیکھا۔ چونکہ عام ہر انسان، وہ عالم دین ہو یا ایک عام انسان ہو یا مجھ جیسا سیاہ کار اور طالب علم ہو، وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ مکمل تو ذات اللہ کی ہے۔
اور اللہ نے انبیاء کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے ان کو غلطیوں سے محفوظ رکھا اور انہیں معصوم رکھا۔ خادم حسین رضوی صاحب نے جو اذان کے متعلق بات کہی تو وہ عالم دین تھے، شیخ الحدیث تھے، مگر ایک انسان تھے۔ وہ ایسے درجے پہ فیض یاب نہیں تھے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہ ہو، اور نہ ہی انہوں نے کبھی ایسی بات کا کوئی دعویٰ کیا ہے۔ جب وہ شیر مرداں وہ شیر جب اس دنیا سے چلا گیا تو بہت سارے لوگوں نے، جن میں عورتیں، لڑکیاں اور مرد شامل ہیں، انہوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اگر ان کی چند باتیں جو انہوں نے لازم آتا ہے جب وہ کفریہ کام کرتا ہے یا کفریہ جملہ کہتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آذان سے مجھے آذان کی، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ انہوں نے تو یہ فرمایا ہے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ خبیثوں کی جو ہے آذان ہے، میں اس لیے احترام نہیں کر رہا، اور ہم اس غلطی کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے باوجود ان سے غلطی ہوئی ہے۔ در حقیقت اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سنی بیدار نہیں تھے۔ سنی ہر وقت اسی خیال میں تھے کہ تسبیح اور مصلے سے مسلمانوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، کفار کے دل جیتے جا سکتے ہیں، مگر شاید ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مسلمان کا تو دل جیتا جا سکتا ہے مگر منافق کا نہیں۔ جیسے کہ یہ کھل کر منافقتیں کر رہے ہیں اور سامنے آ رہی ہیں۔ ہمارا اخلاق، ہمارا پیار، ہمارے اچھے رویے ان کو نہیں بدل سکے، اور نہ ہی یہ لوگ بدلیں گے کبھی، کیونکہ یہ وہ منافق لوگ ہیں جو کسی عالم دین پر اعتراض نہیں کرتے۔ کبھی انہوں نے اچھائی تو بیان نہیں کی خادم حسین رضوی صاحب کی، اور اگر ان کی زندگی میں یا ان کے منہ سے کبھی کوئی جملہ غلط نکلا ہے یا گالی گلوچ انہوں نے کی ہے تو اس پہ کافر ہونے کا فتویٰ انہوں نے جاری کر دیا۔ یہ کون ہوتے ہیں کسی کو کافر کہنے والے؟ یہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے، کلمہ گو کو کافر نہیں کہہ سکتے یہ لوگ، وہ صرف گناہ گار ہیں۔ اگر انہوں نے زبان درازی کی کسی جگہ پہ، کسی کو گالی گلوچ کیا، کسی کو خنزیر کہا، کسی کو سور کہا، تو وہ جو ہے صرف گناہ گار ہیں، وہ کافر نہیں ہیں۔ لیکن آپ لوگ تو کھلم کھلا ان کو کافر کہہ رہے ہیں، اور صرف ان کو نہیں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ بدعتی لوگ ہیں اور یہ کفر کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں ہم تو بدعتی لوگ ٹھہرے، ذرا اپنی تاریخ میں بھی کچھ بیان کریں ہمیں کہ آپ کیا لوگ ہیں، آپ کون ہیں؟ آپ تو وہ منافق لوگ ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں بھی گستاخی سے باز نہیں آتے۔ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم وحی کے محتاج تھے۔ یہی بات تو کافر کہتے تھے، یہی بات تو منافق کہتے تھے۔ کیا وحی کا آنا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے ایک موقع پہ؟
یہ میں اس لیے حوالے نہیں دے سکتا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، اور میں اپنے علماء سے بہت کچھ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن چکا ہوں۔ ہمارے علماء بھی انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے، منتظر تھا، لیکن مجھے ابھی تک ان کا جواب کسی کا سامنے نہیں آیا میری نظروں میں، ویڈیو یا آڈیو، تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں تو ایک سیاہ کار ہوں، نہ میں چوکی دار ہوں، نہ موسیٰ رسالت کا، نہ ہی سپاہی ہوں، میری اوقات نہیں ہے، میں انتہائی ادنا سا انسان ہوں، اور میری کیا اوقات ہے کہ میں حضور کی عزت پر پہرا دوں؟ حضور کی تو عزت پر اللہ تعالیٰ خود پہرا دے رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس سے کام لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اجاگر کر دے، یہ اللہ تعالیٰ اس پر احسان فرماتا ہے۔ منافقین بھی تو یہی کہتے تھے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں ہے، کافر بھی یہی کہتے تھے کہ غیب کا علم آپ کو نہیں، آپ وحی کے بغیر کچھ نہیں بتا سکتے۔ تو بھائی آپ بھی وہی عمل کر رہے ہیں، منافق اور کافروں والا کر رہے ہیں عمل۔ چلو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے قرآن کو اپنے کانوں سے نازل ہوتے سنا ہے؟ نزول قرآن جب ہوا ہے تو جب پہلی وحی ہوئی ہے، کیا آج کے ملا نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو اعتراض کر رہا ہے میرے آقا کے علم پر، آقا کے ماننے والے غلاموں کے علم پر اعتراض کر رہا ہے؟ بتاؤ، تم نے اپنے کانوں سے قرآن سنا ہے جب اس کا نزول ہوا ہے؟ نہیں سنا نا؟ یہی جواب ہوگا تمہارا کہ تم نے نہیں سنا، تو کیوں مانتے ہو پھر کہ یہ قرآن اپنی اصلی حالت میں ہے؟ کیونکہ اس کے بغیر تمہارے پاس چارہ نہیں ہے، ورنہ تم بدبخت کہہ دیتے کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ مجھے یہ بھی انداز ہے کہ تم لوگ انتہا پسند تنظیموں کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، مجھے قتل کروا دو گے، مجھے شہید کروا دو گے، مجھے کوئی اس کا خوف، مجھے کوئی اس کا غم نہیں ہے، عام سا انسان ہوں، میرے ساتھ کون سا سیکورٹی گارڈ پھر رہے ہوتے ہیں، میں تو دکان پہ بیٹھا ہوتا ہوں، میرا تو اللہ محافظ ہے، اللہ سب سے بڑی حفاظت کرنے والا ہے۔ کسی اپنے شیطانی چیلے کو کہہ کے تو مجھے قتل کروا سکتے ہو تم لوگ، میرا خون تم لوگوں کی گردن پہ ہوگا، جتنے اہل حدیث کے علماء ان کی گردن پر ہوگا، اور روز محشر تم پر یہ وبال موجود ہوگا۔ تم لوگوں نے سینکڑوں مسلمانوں کو شہید کروایا ہے، تم وہ انتہا پسند لوگ ہو کہ تم کبھی بھی دو مسلمانوں کو آپس میں جڑنے نہیں دیتے، ایسے ایسے اختلافات پیدا کرتے رہتے ہو، ایسے ایسے اعتراضات پیدا کرتے رہتے ہو کہ مسلمان کبھی اکٹھے نہ ہوں۔ کس نے اس مشن پہ لگا رکھا ہے تم لوگوں کو؟ قرآن کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے۔ اللہ تو ارشاد فرماتا ہے کہ تم تفرقے میں نہ پڑو، پھر تفرقے کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ پھر تمہیں کیا اختیار ہے کہ کوئی جنتی یا جہنمی ہے؟ تمہیں کیا اختیار ہے کوئی کافر ہے یا مسلمان ہے؟ تم لوگ انتہائی بے ادب لوگ ہو، تم نے وہی اپنے کانوں سے نہیں سنی، حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو کیوں مان رہے ہو اس بات کو، کیوں تسلیم کر رہے ہو؟ اللہ کو دیکھا تم لوگوں نے؟ نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، اوقات بھی نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں سکتے، تو پھر اللہ کو ایک کیسے مانتے ہو؟ کس نے تمہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ سردار الانبیاء امام الانبیاء نے بتایا، پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی بتاتے رہے، اور سردار الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ ایک ہے۔ یہ تو بات غیب کی ہے، آج تک اللہ کو نہیں دیکھا تم لوگوں نے، یہ غیب کا علم نہیں ہے؟ جو پیغام لے کر آنے والا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا تم لوگوں نے، پھر اللہ کو ایک کیسے مانتے ہو؟ بزبان مصطفیٰ مانتے ہو اللہ ایک ہے، پھر تمہیں سول بھی اٹھتے ہیں، درد بھی اٹھتا ہے تمہارے پیٹ میں،
اور یہ کھلم کھلا الزام ہے سنیوں پر، بدبخت ہو تم لوگ، کہتے ہو کہ ہم توحید کو نہیں مانتے، یا ہم توحید کے برابر کھڑا کر دیتے ہیں اولیاء اکرام کو اور صحابہ اور صحابی اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو، یا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بدبختوں، ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اگر کوئی سنی کم علم ہے، جاہل ہے، نہ ہی ہم چڑھاوے چڑھانے والے ہیں، یہ سب کیا دھرا تمہارا ہے، یہ تم لوگ الزام لگاتے ہو ہم پر۔ اگر کوئی جاہل آدمی اپنی محبت میں آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا معاشرہ برا ہو گیا یا سارے اس عقائد سے تعلق رکھنے والے سارے لوگ برے ہو گئے۔ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ تم لوگ کوئی بھی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت کرے۔ تو خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو وصال کر گئے اور تم غیبت کر رہے ہو، ان کے پیچھے بیٹھ کر انہیں کافر کہہ رہے ہو۔ وہ تمہیں دیکھ تو سن نہیں رہے ہیں، نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں، تمہیں کس نے اجازت دی کہ تم انہیں کافر کہو؟ بہت آسان ہے دوسرے کی طرف انگلی اٹھانا، بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں تم سے اور تم جیسی ذہنیت رکھنے والے لوگوں کو سنیوں کا الحاق پسند نہیں ہے۔ تم سوچتے ہو سنی کیوں بیدار ہو گئے، سنیوں کو کیوں ایسا لیڈر مل گیا ہے جس نے انہیں جھنجھوڑا ہے، جس نے انہیں جگایا ہے۔ اور ہم نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تمہارے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں کی، بارود والے تو تم لوگ ہو، ہم تو درود والے لوگ ہیں، ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو جوڑنے والے لوگ ہیں۔ ہزاروں کی گردنیں مروا چکے ہو، تمہاری گردنوں پر کتنے ہزاروں مسلمانوں کا لہو ہوگا، دیکھ لینا محشر والے دن۔ اب نہ کیا نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میڈیا کی سہولت کیا مل گئی تم لوگوں کو؟ جو اناب شناب تمہارے منہ میں آتا ہے وہ جناب بکے جا رہے ہو تم لوگ دوسروں پر۔ خود کو درست کر لو۔ توحید کو ماننے والوں، ہم بھی توحید کے ماننے والے ہیں، ہمارا ایمان سب سے پہلے توحید پر ہے، مگر جس نے توحید کے بارے میں بتایا ہے اس کے لیے بھی ہمارے دل میں علیہ السلام اللہ کے بارے میں ہمارے دل میں بڑی عزت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ جس کو محبوب کہہ رہا ہے، تم اس کے ساتھ بغض رکھتے ہو، اس کے ساتھ کینہ رکھتے ہو، اس ہستی کے ساتھ بغاوت کرتے ہو جس نے تمہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے۔ اس بات کا تو یقین کر لیا بزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، مگر اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بھی عطا کی ہے، وہ چاہے وحی کی شکل میں تھا، باطنی شکل میں تھا یا ظاہری شکل میں تھا، اللہ نے ان کو علم سے مالا مال کیا تھا۔ آج میڈیا ترقی کر چکا ہے، بہت زیادہ سائنس ترقی کر چکی ہے، وہ ڈی این اے چیک کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے اور فلاں کا نہیں ہے۔ یہ بات تو میرے نبی پاک بتاتے تھے کہ تو فلاں کا بیٹا ہے۔ کیوں نہیں جڑنے دیتے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ؟ میں نے تو نفرت نہیں کی، میں کٹر اہل سنت ہوں، میرے ساتھ کھیلتے رہے ہیں۔ حسن کالونی میں کتنے لڑکے ہیں جو کھیلتے رہے میرے ساتھ، وہ اہل حدیث ہیں۔ میں تو نفرت نہیں کرتا ان لوگوں سے، میرا انسانوں سے اختلاف نہیں ہے، میرا نظریات کے خلاف اختلاف ہے، نظریات کے ساتھ اختلاف ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے نظریات کے مطابق جی رہا ہے تو مجھے کیا اس سے تکلیف ہو سکتی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے تو ہندوستان میں جاؤ نا، لوگوں کو تبلیغ کرو، جاؤ برما میں لوگوں کو تبلیغ کرو۔ کتنے ممالک ہیں عیسائیوں کے، یہودیوں کے، نصرانیوں کے، بت پرستوں کے، آتش پرستوں کے، جاؤ ان کو ہدایت کرو۔
مسلمانوں کو تبلیغ کرنے پہ جڑ گئے ہو. یار بتانا ہے تو نماز کا طریقہ بتاؤ، بتانا ہے تو وضو کا طریقہ بتاؤ، بتانا ہے تو غسل کا طریقہ بتاؤ. تو کافر ہے، تو فلاں ہے، تو فلاں ہے. اللہ کا خوف کرو. کیا ہو گیا ہے؟ وہ تو شخص فوت ہو گئے ہیں اور تم انہیں کافر ڈکلیئر کر رہے ہو پیچھے بیٹھے. تو کیا تم پر ایلیگیشن نہیں لگتا کہ تم نے غیبت کی ہے مسلمان بھائی کی اور بدخوئی کی ہے اور ان کے بارے میں بہتان تراشی کر رہے ہو تم، اور یہ بھی غیب کا علم ہے کہ وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ تم نے کیسے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ کافر ہیں؟ امن نہیں چاہتے. کس نے کہہ رکھا ہے تمہیں کہ امن نہ پیدا ہونے دینا؟ پاکستان میں مسلمانوں میں امن نہ پیدا ہونے دینا کون سی ایسی بات ہے؟ اگر وہ آپ کو گالی دیتے تھے خادم حسین رضوی تو آپ ان کو گالی دیں. اسلام تو یہی تعلیم دیتا ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے. یہ تو تعلیم نہیں دی اسلام نے تمہیں، نہ ہی اس بات کی اجازت ہے کہ تم کسی کو کافر کہو. تجارت کرتے ہوئے تو تمہیں سمنی برے نہیں لگتے؟ شادی بیاہ میں بلائے جاؤ تو برے نہیں لگتے؟ کون سا تم نے ہم کو اسٹیجوں پہ بلایا اور ہم نے تمہاری عزت نہیں کی؟ کون سا تم اخلاق سے پیش آئے اور ہم نے تمہاری عزت نہیں کی؟ اسی شہر رحیم یار خان میں ہم رہ رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں اہل حدیث میرے ملنے والے ہیں. ہم تو کبھی نہیں لڑے ایک دوسرے کے ساتھ. میں اہل حدیث کے جنازوں میں بھی گیا ہوں، مجھے تو دھکے مار کے کسی نے نہیں نکالا. وہ ہمارے جنازے میں آئے، ہم نے تو دھکے مار کے ان کو نہیں نکالا. تھوڑیاں پڑ گئی ہیں روٹیاں کیا تمہارے حصے کی؟ تمہاری خوراک بند ہو گئی ہے. کیوں لڑا رہے ہو آپس میں مسلمانوں کو؟ کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو کسی کو؟ تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس بات کا، کوئی بھی عالم دین ہو. میں تسلیم نہیں کرتا کسی ایسے شخص کو جو دو مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہا ہو. وہ انسانیت ہے؟ خود کو عالم دین کہتے ہیں. کیسے عالم دین ہو آپ؟ وہی عالم دین ہو تم کہ تمہیں خود اس سے کوئی نفع نہیں ہے. ایسے علم کا کیا فائدہ جس سے تم کسی کو نفع نہیں پہنچا رہے اور نہ خود کو نفع پہنچا رہے ہو؟ پھر کہوں گا یہی بات کہ ہمارا اختلاف جو ہے وہ نظریاتی ہے، انسانی نہیں ہے. کسی انسان کے ہم مخالف نہیں ہیں، کسی کا لہو نہیں بہانا چاہتے. لیکن ایک بات باورہ کروا دیتا ہوں آپ کو، یہ بھی مت سوچئے گا کہ آج سے کچھ سال پہلے والے جو سنی تھے وہی ہیں. نہیں، اب ایسی بات نہیں ہے. ایسا کبھی مت کرنا. بہت سہ چکے ہیں، بہت برداشت کر چکے ہیں، اب اس کے بعد نہیں ہوگا ایسا. جتنا کچھ کہو گے اتنا کچھ ہم بھی کہیں گے تم لوگوں کو، اور اگر کھل کے میدان میں آؤ گے تو ہم بھی میدان میں آئیں گے. ہمیں ڈر نہیں ہے کسی کا. پتہ نہیں میرے نصیب میں شہادت ہے یا نہیں، میں نہیں جانتا کہ میری موت کس طرح ہوگی. لیکن ہاں، اگر تم جیسے ظالموں کے ہاتھوں سے مروایا گیا تو میں یہ سوچوں گا کہ میں دین کے کام آ گیا. مجھے فکر نہیں جائیداد کی، محلات کی، کوٹھیوں کی، بنگلوں کی، کہ میں اداس ہو جاؤں گا کہ ہائے ہائے مجھے نہ مارا جائے. نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. میں عمر کے ایسے حصے میں پہنچ گیا ہوں کہ اب تو کوئی خوف نہیں ہے مجھے باقی. میں تو ویسے ہی مہمان ہوں، پتہ نہیں کب مر جاؤں. لیکن اپنے علماء کے خلاف، اپنے مسلک کے حق کے خلاف کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. میرے پاس ہر فقہ کا آدمی آتا ہے، میں سب کو عزت دیتا ہوں، سب کی تعظیم کرتا ہوں. میں کسی شخص کو برا بھلا نہیں کہتا.
اور نہ ہی پسند کروں گا کہ آپ لوگ ہمیں یا ہمارے علماء کو برا کہیں اور کافر کہیں۔ اپنے آپ کو اخلاقیات کا بہت بڑا وہ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت کامل ہیں اخلاق پہ۔ یہ کون سا اخلاق ہے آپ کا؟ نفرتیں بھری ہوئی ہیں آپ نے اپنے سینوں میں ہمارے لیے۔ ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی تھی، ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہمیں نہیں سکھایا کہ اہل حدیث کے ہاتھ کا پانی نہیں پینا، دیوبند کے گھر کا کھانا نہیں کھانا، اہل تشیع کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا۔ کیا ہو گیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا آپ لوگوں نے ہی ہمارے ذہنوں میں زہر بھرنا شروع کیا۔ آپ لوگوں کے رویوں نے ہمیں دور کر دیا ہے۔ ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ جن سے نہ دوستی اچھی نہ دشمنی اچھی۔ آپ تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ سے دشمنی کی جائے۔ خود کو آپ اتنا بڑا عالم دین کہتے ہیں، آپ کے پاس آپ کو بے شمارہ حدیث یاد ہوں گی، قرآن آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہوگا، اس کی تفصیل اس کی تشریح جانتے ہوں گے، لیکن اس کا کیا فائدہ جب اس پہ آپ عمل پیرا ہی نہیں ہیں؟ میں جاہل ہوں نا، تو مجھے تو کہہ سکتا ہے کوئی کہ یار اس میں ادب نہیں ہے، یہ ہے ہی جاہل۔ اور بھائی آپ تو عقل والے ہو، آپ تو علم والے ہو، آپ کے پاس تو علم ہے، آپ کیوں جاہلانہ گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک مسلمان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ ہم تعداد میں اتنے کم نہیں ہیں۔ میں پھر یہی کہوں گا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ جل شانہ جل جلالہ جل شانہ نے فرمایا ہے، وہ راستہ اختیار کریں جو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ راستہ اختیار کریں، اخلاق والا، محبت والا، مفاہمت والا، وہ راستہ اختیار کریں تو بہتر ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ سنی وہی تھے، تسبیح والے، حلوے والے، وہ اپنی جگہ ٹھیک تھے، اللہ تعالیٰ ان کو لمحہ لمحہ جنت میں کی ہوا نصیب کرے۔ اب سنی بدل چکے ہیں، اب اکٹھے ہو چکے ہیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز اس میں اور تبدیلیاں آئیں گی۔ ہم سب مجاہد ہیں، ہمارا بچہ بچہ مجاہد ہے، ناموس رسالت کے لیے مجاہد ہیں، ہم اپنے دین کے لیے مجاہد ہیں۔ ہم اللہ جل شانہ کی گستاخی، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخی، قرآن کی شان میں گستاخی، دین اسلام کے بارے میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کریں گے، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا انسان ہو یا کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو۔ لعنت بھیجتا ہوں میں ایسے لوگوں پر جو اپنی عزت اور اپنی جھوٹی عزت اور انا کے لیے تو بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، جیلیں بھری ہوئی ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، اپنا نام حاصل کرنے کے لیے، اپنا رعب اور دبدبہ بٹھانے کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم کرواتے ہیں، لیکن دین کی خاطر آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ کیا کیا فرانس نے؟ خادم حسین رضوی تو سب کو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے اذان کے متعلق یہ بات کہی ہے تو گناہ گار ہیں، صرف اللہ انہیں معاف فرمائے، وہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے معافی لے کے دینا، تو اللہ خود کریم ہے، رحیم ہے، ہماری غلطیوں کی کیا اوقات ہے اللہ کی رحمت کے سامنے؟ اتنے ہی غیرت مند بنتے ہو تو فرانس کے ساتھ کیا کیا تم لوگوں نے؟ تمہیں اتنی ہی غیرت ہے تو تم نے کیا کیا ڈنمارک والوں کے ساتھ؟ اتنے ہی غیرت مند ہو تو برما میں کیا کیا ہے؟ بس جہادی تنظیمیں بنا کے مسلمانوں کا قتل عام، نہتے مسلمانوں کو مار دینا دلیری سمجھتے ہو؟
یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دو۔ طارق جمیل کے ساتھ ایک لڑکے نے بات کی تھی، مجھے حوالہ نام نہیں یاد، تو وہ کچھ دنوں کے بعد قتل کر دیا گیا۔ مجھ سے بہتر اس دنیا میں روز کتنے ہی مرتے ہیں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ کیا کرو گے؟ کسی جہادی سے کہہ کہ میرا قتل کروا دو گے؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ شہادت کی دولت سے مالا مال کر دے گا، تمہارے حصے میں کیا آئے گا؟ میں نے اپنا خون کسی کو معاف نہیں کیا، مجھے اللہ کے حضور اس کا پورا بدلہ چاہیے ہوگا اگر میرا کچھ خون بہایا جاتا ہے ناحق تو۔ ہاں، مزہ تو تب ہے کہ کوئی للکار کے آئے، پھر پتہ چلے گا۔ ہمارے علماء کے بارے میں، ہمارے مسلک حق کے بارے میں زبان درازی سے گریز کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ لوگوں کے بارے میں اور آپ کے علماء کے بارے میں زبان درازی کریں۔ علماء سے اگر کوئی غلطی آپ لوگوں سے ہوتی ہے تو میں نے کبھی آپ کو کافر نہیں کہا، غلطی انسان سے ہی سرزد ہوتی ہے، آپ کاملین نہیں ہیں۔ اور اتنا منہ کو بے باک مت چھوڑیں کہ جہاں چاہ بول دیا، جو منہ میں آیا بول دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کی حدیث مبارکہ جتنی بھی تھی، آپ کے فرمودات تھے، آپ کے عمل تھے، آپ کی حیات مبارکہ تھی، جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو کیا تم نے کانوں سے سنی وہ باتیں؟ دین کے دعوے داروں، کیا کانوں سے سنی وہ باتیں تم لوگوں نے؟ نہیں سنی ہے۔ تو حدیث جو پہنچی ہیں وہ کتب کی صورت میں پہنچی ہیں، مختلف راویوں سے ہوتی ہوئی پہنچی ہیں، 20 نسلوں سے ہوتی ہوئی پہنچی ہوں گی آپ تک اور ہم تک، تو ان پر کیسے یقین آ گیا تمہیں؟ جس ہستی کی وہ سنت ہے اس پر یقین نہیں ہے، اس کے علم غیب پر یقین نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اور ان کی حدیث پر کیسے یقین ہے پھر تمہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ نہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہو۔ تم توبہ کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کا حکم آ جائے اور تمہارے جسم سے روح کو نکال لیا جائے، تم رائے حق کو اختیار کر لو۔ جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان سے محبت کرو، ان سے منافقت چھوڑ دو، ان سے بغض چھوڑ دو، ان کی شان کے ساتھ حسد چھوڑ دو، آ جاؤ سیدھے راستے پہ۔ وہ ایک چینل پہ بابا سا آ جاتا ہے اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیتا ہے، ہمارے پاس بھی یہ طریقہ کار ہے۔ یہ ہتھ کنڈے غیر مناسب ہیں، کس کے کہنے پہ کر رہے ہو؟ کہاں سے ایڈیں آتی ہیں تمہیں کہ مسلمانوں کو ذلیل کرو، ان کو متنفر کر دو، ان کو تفریق کر دو، ایک دوسرے میں بانٹ دو، تو تمہیں اتنے ڈالر ملیں گے، تمہیں اتنے ریال ملیں گے، تمہیں اتنے درہم ملیں گے۔ اور پوچھا جا رہا ہے کہ ہم خادم حسین رضوی کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تمہاری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے انہیں۔
تم تو کہہ رہے ہو نا کہ وہ کافر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ان کے حق میں دعا نہیں کی جا سکتی۔ ہم کہتے ہیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں، تمہارے پیروکاروں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں، نہ ہمارے علماء کو۔ ہمارے لیے اللہ کی رحمت کافی اور شفاعت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کافی ہے۔ اگر ہم یا حسین کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو۔ ہم تو مخاطب کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ تمام چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، زندگی، موت، خوشی، غمی، سردی، گرمی، موسم، جزا، سزا، غرض، الف سے لے کے یا تک تمام چیزیں اللہ جل شانوں کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ خود کو عالم کہتے ہو، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت تھا، مگر وہ علم میں نافع نہیں تھا، وہ تکبر میں آ گیا۔ کس وجہ سے آئے؟ اس کے پاس علم تھا، اس نے کہا کہ میں اعلیٰ ہوں، میں کیوں سجدہ کروں حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، میں تو اعلیٰ ہوں۔ کس چیز نے اس کو برباد کیا؟ تکبر نے۔ یہی تم لوگوں میں بھرا ہوا ہے کوٹ کوٹ کے۔ اولیاء اکرام کے بارے میں بات کرتے ہو کہ فلاں بابا جی کا حصے کا حلوہ اٹھا کے وہ سید کہتے ہیں، میں تو خیر مانتا ہی نہیں ہوں، آل نبی تو اس طرح کی گفتگو کر ہی نہیں سکتی۔ توصیف صاحب خود کو سید کہتے ہیں یا ان کے پیروکار انہیں لکھتے ہیں، سید کی جوتی کے برابر نہیں ہے۔ سید کی وہ شان ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم کی آل ہے، ان کے جوتے کے برابر نہیں ہے کوئی بھی۔ علم شیطان کے پاس بھی بہت تھا، کس چیز نے مروا دیا اس کو؟ اس نے علم پر فخر کیا، اپنے نار ہونے پر فخر کیا کہ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں تو نار سے پیدا کیا گیا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ اسی ایک نقطے نے اس کو برباد کر دیا۔ ادب سے نام نہیں لینا تم کو گوارا کہ تم اپنے آقا کا، چلو آقا تو خیر تم مانتے ہی نہیں ہو، ہم تو مانتے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے صاحب ہیں، ہمارے نبی ہیں، سردار الانبیاء ہیں۔ اور آپ کے آج ایک عالم دین کی میں بات سن رہا تھا، یہی توصیف کی، تو کہہ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے نبی، جزا اور سزا دینا میرا کام ہے، تم بد دعا کیوں دیتے ہو؟ تمہاری عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے یا لال رومال پڑ گیا ہے، ایک برابر ہی ہے۔ تمہیں عقل نہیں ہے، جاہل انسان ہو تم، خود کو عالم دین کہتے ہو، جاہل ہو۔ مجھے صبح گالیاں دینا جتنی دل میں آئے تمہارے، روز محشر تم نے جواب دینا، میں نے تو نہیں دینا۔ اور میں کون سا شان والا ہوں کہ مجھے تم گالیاں دو گے، یا میں کون سا مشہور آدمی ہوں تم مجھے گالیاں دو گے تو میری شان گر جائے گی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ یہ دین کا کام ہے۔ تم جیسے لاکھوں کروڑوں بھی مل کر مجھے گالیاں دیتے رہیں تو مجھ پر اثر انداز نہیں ہوں گی کہ میرا دفاع اللہ نے کرنا ہے۔ تم اپنے نبی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی تم بد دعا نہ دو، جزا اور سزا دینا میرا کام ہے۔ بے شک جزا اور سزا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو رحمت والا بد دعا کیسے کر سکتا؟ تم تو الزام دے رہے ہو اپنے نبی پر، اور نبی پر الزام دینے والا کون ہوتا ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ جو اپنی طرف سے بات کو گھڑے، اپنی طرف سے بات کو بیان کرے اور نبی پر الزام دے، نعوذ باللہ من ذالک، تو وہ کس کٹہرے میں کھڑا ہوگا؟ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟
اپنے نبی پہ الزام دے رہے ہو جس کے بارے میں اللہ شہادت دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ گواہی دے رہا ہے اور رحمت اللہ نے بنایا، تو ان کے رحمت للعالمین ہونے میں کیا شک ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ انہوں نے بد دعا کی اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ میرے ذمے ہے جزا اور سزا دینا۔ وہ تو بد دعا دیتے نہیں تھے کسی کو، وہ تو کفار کا بھلا کرتے تھے، وہ تو تکلیفیں اٹھا کر لوگوں کی بھلائی چاہتے تھے۔ وہ روتے رہے اسی امت کے لیے جس امت میں سے تم ہو، اس امت کے لیے روتے رہے کہ اے میرے مالک میری امت کو بخش دینا، اے میرے مالک میری امت کو بخش دینا۔ کیا تشریح کرتے ہو؟ بہتر ہوں یار، میں جاہل بہتر ہوں، کم از کم ایسی خباثتیں تو نہیں آتی میرے ذہن میں۔ وہ علم کا کیا فائدہ جو انسان سے شیطان بنا دے آدمی کو اور تعظیم رسول مٹا دے اس کے ذہن سے۔ اچھا ہے میں عالم دین نہیں ہوں، مجھے ایسا عالم دین نہیں بننا، مجھے ایسی فکر نہیں چاہیے جو میرے اندر سے یہ تمیز ہی مٹا دے کہ محبوب خدا کا کیا مقام ہے۔ جن کو اللہ کہہ رہا ہے، جن کے بارے میں شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے اللہ پاک کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بد دعا کرتے تھے یا انہوں نے بد دعا کی۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں جنہوں نے اپنی امتوں کے لیے بد دعا کی۔ پھر سردار الانبیاء اور انبیاء کے درجات میں کیا فرق ہوا؟ جن کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا وہ بھی بد دعا کریں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی بد دعا کریں، تو پھر شان میں کیا فرق ہوا؟ شان میں اس وقت فرق ہوتا ہے کہ جو چیز منفرد ہو دوسری چیزوں سے۔ حیرت ہے تمہارے علم پر، کیوں تم مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، کیوں اولیاء اکرام کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ اور بھائی کافر بہت ہیں دنیا میں، او بھائی میں آپ کا بھائی نہیں ہوں، ویسے جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے ایک آدمی فقرہ بولتا ہے تو میری بھی عادت ہے، اللہ نہ کرے میں آپ کا بھائی بنوں کبھی بھی۔ تمام اولیاء کرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بھی تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تمہاری نظر میں وہ عام مسلمان تھے، تو پھر تم ان پر بدگمانیاں قائم کر رہے ہو، تم ان کے بارے میں غیبت کر رہے ہو، وہ تو تمہارے سامنے نہیں ہے۔ یہاں آ کے تمہارا کیا کہتا ہے مسلک، یہاں آ کے تمہارا دین کیا کہتا ہے تمہیں، یہاں آ کے تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ تم ہدایت خود نہیں چاہتے، کیا دعا کرے آدمی تمہاری ہدایت کے لیے، تم لوگوں کے لیے؟ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اہل حدیث کی دکان ہے، یہ فلاں فقہ کی دکان ہے، یہ فلاں فقہ کی دکان ہے، اس سے ہم نے مال نہیں خریدنا۔ جب تجارت کرتے ہو تو اس وقت تمہاری نفرت نہیں ہے، جب کہیں اکٹھے ہو جاتے ہو تو نفرت نہیں ہے، جب ٹرین میں بیٹھتے ہو تو نفرت نہیں ہے، جب ایک بس میں بیٹھتے ہو تو نفرت نہیں ہے۔ اور ویسے گھر میں بیٹھے جو سکون سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تم ان لوگوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہو۔ یار ہمارے محلے میں کتنے اہل حدیث بھی ہیں، دیوبند بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، پھر ہم اس طرح تو ایک دوسرے کے گلے کاٹنا شروع کر دیں صبح اٹھ کے؟ تمہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے۔ مانا خادم حسین رضوی صاحب سے بات غلط ہوئی، انہوں نے گالیاں دیں، انہوں نے خلاف شرع بات کی، ہم معافی کے خاص گار ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور جن جن کو انہوں نے کچھ برا بھلا کہا ہے ہم ان سے بھی معافی کے خاص گار ہیں کہ وہ بھی تہہ دل سے انہیں معاف کر دیں، لیکن فتوے کی اجازت نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ان کو کافر قرار دے دیں۔ ہم نے تو کافر نہیں کہا، میں نے تو آپ کو نہیں کہا، اب تک بھی نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں، کوئی مجھے ڈر تو نہیں ہے آپ کی بندوقوں کا۔
میرے اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے سب کی جان. مجھے آپ پہلے نہ مروا سکتے ہیں نہ میں مر سکتا ہوں. جب تک میرا رب نہیں چاہے گا میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتا کوئی. ہمارے اتفاق پہ تمہیں تکلیف ہے، کیا کریں ہم پھر؟ تمہارے نزدیک اتفاق اچھی بات نہیں ہے؟ جو تم کہتے ہو کہ ان کے ساتھ عوام اتنی زیادہ تھی کہ وہ متکبر ہو گئے، وہ تکبر میں آ گئے، ہرگز ایسا نہیں ہے. فقیر آدمی تھا، اس نے کون سے اثاثے بنائے ہیں؟ تمہیں تو ہر سال ایڈیں آتی ہیں، بریف کیس بھرے ہوئے آتے ہیں تمہارے پاس. ہم پھر بھی خاموش ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں یار وقت گزارو. اس معاشرے میں سارے اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزر جائے. آپ ہاتھ چھوڑ کے نماز کوئی پڑھ رہا ہے یا آپ رفع جدین کر رہے ہیں، میں نے تو کسی کو نہیں روکا کہ رفع جدین کیوں کر رہا ہے. تو کیوں عجیب نظروں سے دیکھتے ہو دوسرے کو جو رفع جدین نہیں کر رہا ہوتا؟ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دو، اللہ کی نماز ہے، وہ جانے اور اللہ جانے. تبلیغ کرنی ہے نا، جاؤ کفار کو کرو تبلیغ. بڑا آسان ہے بیٹھ کر میڈیا پہ گفتگو کر لینا، دوسروں کو برا بھلا کہہ دینا، بڑا آسان ہے. جاؤ تبلیغ کرنی ہے تو جا کے کفار کو تبلیغ کرو. الحمدللہ تمام مسلمان جو کلمہ گو ہیں ہم ان کو کافر نہیں کہتے. ہماری عقائد اور نظریات کا اختلاف ضرور ہے، صرف نظریات تک ہے. میں تشیع کی محفلوں میں بھی بیٹھ چکا ہوں. دیوبند حضرات میرے کافی ملنے والے ہیں، بہت پیار کرنے والے ہیں. اہل حدیث کافی ملنے والے ہیں. میری تو نفرتیں کسی سے نہیں ہیں، نہ مجھے کسی نے کچھ کہا ہے نہ میں نے کسی سے کچھ کہا ہے. آپ کیسے عالم دین ہیں؟ کیسے آپ رہبر ہیں؟ کیسا آپ کمانڈ کرنے والے ہیں؟ کیسے آپ اپنے مسلک کے سپہ سالار ہیں کہ آپ لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعتی لوگ ہیں، یہ کافر ہیں. آپ نے ایک سنی کو نہیں، سارے تمام سنیوں کو کہہ دیا کہ یہ کافر ہیں. کون سی ایسی بدعت کی ہے جو جا کے ہمیں شرک میں داخل کر رہی ہے؟ صحیح العقیدہ سنی کب کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص یا فلاں اولیاء اکرام جو ہے وہ بیٹا دے گا؟ وہ تو یہ کہتا ہے کہ اے میرے مالک تیرے دوست کی چوکھٹ پہ آیا بیٹھا ہوں، انہوں نے اپنی زندگیاں تیری رضا کے لیے خرچ کی ہیں، ان کے صدقے سے، ان کے وسیلے سے مولا تو مجھے نرینہ اولاد عطا کر دے، اس بیمار کو شفا دے دے، فلاں کے بگڑے ہوئے کام بنا دے. آپ کے کتنے اہل حدیث ہیں جو سنیوں سے تعویذات لیتے ہیں؟ آپ کے کتنے اہل حدیث ہیں جو دعا کے لیے ہمیں کہتے ہیں؟ ہم نے تو کسی سے نفرت نہیں کی، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں کیوں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. بہت دکھ لگا ہے آپ کی عقل کو دیکھ کر مجھے. بہرحال میرا دکھ کیا کرے گا جو اپنے نبی کی شان کے بارے میں عجیب و غریب ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ فضولیات بکے، تو وہ ایک عام امتی کے بارے میں کیوں نہیں کہے گا؟ وہ ایک عام امتی کو کیسے معاف کرے گا؟ یہ فکر پیدا کر رہے ہیں آپ لوگوں میں، فکر نہیں پیدا کر رہے ہیں، شرانگیزی پیدا کر رہے ہیں آپ لوگ. آپ جیسے لوگوں پر تو بین ہونا چاہیے. جتنے بھی ایسے علماء ہوں جو مسلمانوں کا ٹکراؤ پیدا کریں، ان کے اوپر بین ہونا چاہیے کہ وہ پوری دنیا میں کہیں تقریر نہیں کر سکتے، کہیں مسئلہ بیان نہیں کر سکتے، وہ منبر رسول پر بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے. اللہ ایک ہے، نبی ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، تو اور کیا اختلاف رہ گیا؟ ہر کسی کی محبت ہے، وہ جس طرح چاہے اپنے رب کو پکارے، جس طرح چاہے اپنے رسول کو پکارے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، جس طرح چاہے وہ قرآن مجید سے محبت کرے.
فتوے لگائے جا رہے ہیں، موریں لگائی جا رہی ہیں کہ جناب یہ ہے تو فلاں کافر ہے تو فلاں بدعتی ہے، تو وہ کس نے اختیار دیا تم لوگوں کو؟ ادھر جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ ہندوستان میں جو مسلمانوں کی گردنوں پہ چھریاں، انہیں نالیوں پر لٹا لٹا کر ذبح کیا گیا ہے، جاؤ ان کو سمجھاؤ جا کے۔ جس کو دیکھا شریف آدمی ہے اسی کی گردن پر سوار ہو جاتے ہو تم لوگ۔ تمہارے لوگ تبلیغ کرنے آتے ہیں، ہم نے تو کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کی۔ اسلام ہمیں اجازت ہی نہیں دیتا بدسلوکی کی، تو تم لوگ عجیب انسان ہو، کیسا علم ہے تمہارے پاس؟ تم تو فرقے پیدا کر رہے ہو کہ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں اگر لکھا ہوا ہو کہ یا پنجتن پاک یا حسن یا حسین تو اس مسجد میں نماز نہ پڑھو۔ نماز نہیں ہوتی تمہاری، کیونکہ وہاں پہ کفریہ جملے لکھے ہوئے ہیں، ثم استغفر اللہ۔ تصویر کا تو سنا ہے کہ جہاں پہ تصویر آویزاں ہوں وہاں نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو کبھی نہیں سنا کہ کہیں کوئی آیت لکھی ہوئی ہو یا حسنین کریمین کے نام لکھے ہوئے ہوں تو وہاں نماز نہیں ہوتی۔ یہ تمہارا عجیب نظریہ ہے، عجیب تمہاری سوچ ہے۔ یہ تم اختلاف پیدا کر رہے ہو یا مسلمانوں کو جوڑ رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ لوگوں کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ اللہ کا گھر ہے؟ جس نے جو لکھا ہے وہ اس کا اپنا نظریہ ہے، تم اپنے اللہ کی رب کی نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں کو اس طرف کیوں نہیں بلاتے؟ ٹھیک ہے وہ امام کے پیچھے نہ پڑے، جب نظریات کا اختلاف ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں۔ ہماری آپ کے پیچھے نہیں ہوتی، آپ کی ہمارے پیچھے نہیں ہوتی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو جی، یہ بدعت کے لفظ لکھے ہوئے ہیں، فلاں لکھا ہوا ہے تو یہ باہر جا کے نماز پڑھو۔ اور اگر اس پہ کیلنڈر لگا ہوا ہے، اندر کسی کمپنی کا پنکھوں کا اشتہار لگا ہوا ہے، پنکھے جو اوپر چل رہے ہوتے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، ایئر کنڈیشنر کے نام لکھے ہوئے، وہ بدعت نہیں ہوتی آپ لوگوں کے نزدیک، پھر نماز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ آپ سمجھانا نہیں چاہتے لوگوں کو، نہ ہی سمجھنا چاہتے ہیں، صرف تکلیف دینا چاہتے ہیں، دوسروں کو اذیت دینا چاہتے ہیں، ایک نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ پرامن کیوں ہے دنیا، ان کو اور ذلیل کرو۔ پھر تو تم لوگوں کو قبرستان بھی اپنے الگ بنانے چاہیے۔ ہمارا آپ کے نزدیک تو ہم بدعتی ہیں، ہمارے قبرستانوں میں تو آپ کو دفن ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کل جتنے بھی اہل حدیث دفن ہیں ان کی سب کی ہڈیاں نکال کے لے جاؤ، کسی اور قبرستان بناؤ جہاں لکھا ہوا ہو کہ یہاں پر صرف اہل حدیث ہی آ سکتے ہیں، واپسی کا سفر ہے ان کا، وہاں جا کے ہڈیاں دفناؤ ان کی۔ بدعتی کے ساتھ کیسے تمہاری قبر ہو سکتی ہے؟ تمہارے پاس تو جنت کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں، پروانے تمہارے ہاتھ میں ہیں، باقی دنیا ساری گناہ گار ہے، تم صرف جنتی ہے، جنتی ہو۔ جہالت کی بھی حد ہوتی ہے۔ مانا نظریاتی اختلافات ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم انتشار پیدا کرو لوگوں میں، لوگوں سے جھگڑا شروع کر دو، لوگوں کے ساتھ زیادتی شروع کر دو۔ آپ لوگوں کے مسلک کے لوگ آ کے ہمیں اخبارات بھی دیتے ہیں، رسالے، ہم نے تو کسی کو نہیں بھگایا کہ یار تو جہنمی ہے، تو بدعتی ہے، تو نہ لے کے آیا کر۔ ہم تو قبول کر لیتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام لکھے ہوئے ہیں اوپر۔ احترام سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ کبھی سنا ہمارے رویوں میں یہ بات آئی ہو کہ ہم آپ کی دکانوں پہ گئے ہوں تو ہم نے آپ سے سودا نہ لیا ہو؟
کیوں اس امت کے شرازے بکھیر دیے آپ لوگوں نے؟ کیوں اس طرح ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا کسی مسلمان نے؟ چلو تمہارے نزدیک تم زیادہ اعلیٰ مسلمان ہو تو کردار تو دکھاؤ نا اعلیٰ مسلمان ہونے کا۔ نفرت کیوں سکھا رہے ہو دوسروں کو پھر؟ اگر تم اعلیٰ مسلمان ہو تو کیوں نفرت سکھا رہے ہو؟ کیوں نفرتیں ڈال رہے ہو ایک دوسرے کے سینوں میں؟ نہایت افسوس ہے۔ خود کو اچھا سمجھتے ہو تو اچھا بن کر دکھاؤ نا، نہ دو دوسروں کو اذیت، دوسروں کو برا نہ کہو۔ یہ بنیادی شرط ہے تمہارے اچھے ہونے کی کہ تم دوسروں کو بہتر سمجھو اپنے آپ سے۔ سینے میں قرآن ہے اور نفرتیں بھری ہوئی ہیں، یہ ایک جگہ پہ دو چیزیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ قرآن تو پاکیزہ چیز ہے، نور ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہوئی باتیں ہیں۔ وہ تمہاری نفرتوں اور منافقتوں کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہے تمہارے سینے میں؟ اسی لیے تو تمہارے سینے ہدایت سے خالی ہیں، باتیں کرتے ہو خالی، برا بھلا کہہ سکتے ہو، گالیاں نکال سکتے ہو، لوگوں کو کافر قرار دے سکتے ہو، اور کیا کر سکتے ہو؟ قتل و غارت کروا سکتے ہو۔ میری اپیل ہے تمام مسلمانوں سے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ یہ نام نہاد علماء اور فرقہ پرستی پھیلانے والے علماء یا مولویوں سے محفوظ رہیں، ایک دوسرے سے نفرت نہ رکھیں، ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ ہر بندے کا مزاج ہے، کوئی نمک زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی نمک ہلکا پسند کرتا ہے کھانے میں، کوئی بالکل نہیں کھاتا۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمک نہ کھانے والا برا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نمک کم کھانے والا برا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمک زیادہ کھانے والا برا ہے۔ یہ ہر کسی کی اپنی پسند ہے۔ وہ اللہ کو کیسے یاد کرتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے محبت کرتا ہے، آپ کی آل سے کیسے محبت کرتا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے، صحابی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کیسی محبت کرتا ہے، قرآن سے کیسی محبت کرتا ہے، تو یہ اس پر چھوڑ دیں آپ۔ ہر بندے کا اپنی پسند ہے، اپنا انداز ہے۔ مت کہیں دوسرے مسلمان کو کافر۔ باقی بدعت کا اگر چٹھا کھولوں تو بہت لمبا چوڑا ہے، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ شاید ہم سے زیادہ آپ ملوث ہیں اس بدعت میں، لیکن میرا مقصد شرارت نہیں ہے، میں اس لیے بیان نہیں کرنا چاہتا۔ ایسی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور آج کا انسان اس پہ عمل پیرا ہے تو وہ ساری بدعت ہے۔ جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، کاروں پہ سفر کر رہے ہیں، ایئر کنڈیشنر چلا رہے ہیں، بیوی سے بوس و کنار کر رہے ہیں، وہ اس کو چومنا گناہ نہیں ہے، نبی پاک کے نام کو چومنا گناہ ہے، بدبختی ہے ایسا سوچنا بھی۔ اپنے لطفے کو چوم رہے ہیں، اپنے پیدا ہوئی پیشاب سے پیدا ہوئی اولاد کو چوم رہے ہیں تو کوئی بدعت نہیں ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو۔ پہلے اگر لکڑی کی کنگھیاں ہوئی کرتی تھی تو اسی سے بالوں کو سنوارا کرو۔ آج تو ایئر برش نکل رہے ہیں، ٹوتھ برش نکل رہے ہیں، تو ان کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری تو بدعتیں ہیں۔
جب ایڑیاں پھٹ جائیں، منہ پھٹ جائے، اس پہ کریم لوشن نہ لگایا کریں، بدعت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کیوں بدعت کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں صابن سے نہاتے ہیں؟ کیوں گیزر والے پانی سے نہاتے ہیں؟ گیزر بھی بدعت ہے۔ جہاز میں سفر کرنا بھی بدعت ہے۔ اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کیا کریں۔ برائلر بھی بدعت ہے۔ ٹیڈی بکری بھی بدعت ہے۔ دیسی بکری کھایا کریں۔ گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ سفر کریں، خچر پہ سفر کریں۔ سائیکل بھی بدعت ہے، موٹر سائیکل بھی بدعت ہے۔ یہ آپ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بال پوائنٹ جو جس سے لکھا جاتا ہے، آج کل جدید مارکر، بال پوائنٹ اور پین ایجاد ہو چکے ہیں، یہ سب بدعت ہے۔ حضور سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیزیں۔ صرف گمراہ کر رہا ہے امت کو، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی ایسا کر رہا ہے، جس مسلک کا آدمی بھی ایسا کر رہا ہے، امت کو برباد کر رہے ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حق سننے، حق سمجھنے، حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی میرے کہے ہوئے ادنا سے، مجھ جیسے سیاہ کار کی ادنا زبان سے کہے ہوئے اعلیٰ ترین جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور کہیں خطا سرزد ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میرا مقصد دل آزاری نہیں، میرا مقصد جھنجھوڑنا ہے۔ میں نے جھنجھوڑ دیا، میں نے اپنا کام کر دیا، باقی رحمان جانے، رحمان کے بندے جانے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔